والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ترجمہ دیکھیں. وَإِذَا، وا کا مطلب اور، اذا جب، اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم تو ایمان لائے، آمنا ہم تو ایمان لائے. وَإِذَا اور جب، خلو تنہائی میں ہوتے ہیں، خلو کا مطلب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے ساتھ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں، اِنَّا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں. بے شک ہم مذاق اڑانے والے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ کر لو گے نا آپ لوگ؟ کون کرے گا؟ مشتاق بھائی آپ کیجیے. وَإِذَا اور، وَإِذَا اور وہ، اور جب، جی، لقو جب وہ ملتے ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین جو لوگ، ان سے جو لوگ آمنو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم تو ایمان لائے، ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا اور جب، خلو تنہائی میں ہوتے ہیں، تو اِلیٰ شیاطینہم تو اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا کہتے ہیں، اِنَّا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں. اور کون ترجمہ کرے گا؟ جی موسیٰ ترجمہ. وَإِذَا اور جب، لقوا وہ ملتے ہیں، الذین ان سے جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب، خلو تنہائی میں ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں، اِنَّا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ، انما بے شک ہم، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں.
یہ کس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے؟ منافقین کے بارے میں. ٹھیک ہے، منافقین کے بارے میں اس سے پہلے کیا کیا باتیں کہی گئی؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، تو اس بارے میں جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے. مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے. دوسری بات کیا کہی گئی ان کے تعلق سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ ان کے دل میں تو بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بیماری میں اضافہ کرتا رہتا ہے. یعنی نفاق ایک بیماری ہے. پھر نفاق کی وجہ سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور اسی طرح سے دیگر اور جیسے حسد کرنا، جلن رکھنا، یہ ساری بیماریاں نفاق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے دردناک عذاب، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، یعنی یہ کہتے ہوئے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، حالانکہ ایمان نہیں لائے ہیں. تو کتنا بڑا جھوٹ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں فساد مچاتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں. کیسے اصلاح کرتے ہیں؟ یعنی ان سے کہا جاتا ہے بھائی یہ کافروں کے ساتھ مل کر کیا فضول کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں. منافق دل میں کفر چھپا ہوتا تھا نا، تو کافروں کے پاس بار بار بھاگ کے جاتے رہتے تھے. تو کیوں بار بار جا رہے ہو، فساد کیوں مچا رہے ہو ان کے ساتھ مل کے؟ تو کیا کہتے تھے؟ کہاں فساد مچا رہے، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تاکہ اصلاح کر سکیں. کیا کر سکیں؟ اصلاح کر سکیں. ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اور پھر کہا گیا ارے تم جب ایمان لانے کی بات کہہ رہے ہو تو تم ویسے ایمان لاؤ نا جو یہ لوگ ایمان لائے، مطلب صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ. تم اپنے حساب سے ایمان لا رہے ہو، وہ ایمان کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا. صحابہ کرام جیسے ایمان لاؤ. تو کیا کہتے ہیں وہ؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا یہ بیوقوف لوگ جیسے ایمان لائے ہم ویسے ایمان لائے؟ یہ تو بیوقوف ہے. تو صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ بیوقوف کہتے ہیں. یعنی ایمان لائے ایمان والے کو بیوقوف ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے کہا ان کو کیا پتا، یہ خود بیوقوف ہے. اور اس سے بڑی بیوقوفی کی بات اور کیا ہوگی کہ دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اور سستی شہرت پانے کے لیے اور بچ بچاؤ کے لیے اور دنیا کا کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ آخرت کا عذاب مول لے، دائمی عذاب مول لے. دائمی اللہ رب العالمین جو ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے وہ اس کو دعوت دے دے. تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ یقینی طور پر ایسے لوگوں سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے ایک بات، ایک تو یہ کہا کہ یہ بیوقوف ہے، ان کے تعلق سے ایک اور حقیقت کو منکشف کیا ہے، حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے. مطلب یہ کیا سوچتے تھے کہ ہم دل کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کون دل کے بارے میں کون جان رہا ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز جانتا ہے. تو ایک تو مومنوں کے سامنے آتے ہیں تو مومنوں کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کافروں کے پاس جا کر کچھ اور کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس حقیقت کو سامنے لا کر رکھ دیا. ہم ذرا دیکھیں کہ یہ صرف یہ آیت پڑھنے بھر کی بات نہیں ہے. ہم کچھ 1450 سال پہلے جائیں اور وہاں کے معاشرہ کے حالات کا جائزہ لیں کہ مسلمان وہاں پر جب ہجرت کر کے گئے، مدینے کے اندر مسلم ایک اسلامک اسٹیٹ
وجود میں آئی اور پھر مسلمانوں کے وہاں پر ایک طرح سے مدینے کے اندر حکومت تھی اور مسلمانوں کو کھدیڑنے کے لیے، نصف نابود کرنے کے لیے ایک تو یہود پیچھے پڑے ہوئے تھے، دوسرے عرب کے دیگر قبائل پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور تیسرے یہ آستین کے ساتھ، کون؟ منافق، یہ آستین کے ساتھ، یعنی یہ لوگ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے آ کر میٹھی میٹھی بات کریں گے اور سارا راز آپ سے لے کر کے آپ کے دشمن کو پہنچائیں گے، تو ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ آستین کے ساتھ یہ لوگ بھی اس پس منظر میں آپ سوچیے، صرف منافق کی حیثیت سے مت سوچے آپ کہ منافق سے اس پس منظر میں، اس ماحول میں، اس معاشرے میں یہ لوگ کس قدر خطرناک ہو سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین بھی ان کا پول کھولنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ جس طرح سے سوچتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے، ان کو کیا پتہ چل رہا ہے، ہم اگر ان کو کہہ دیتے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یا کر عذر پیش کرتے، بہانہ بتا دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، ہے نا، کبھی بیماری کا بہانہ بنا دیتے، مجھے بڑی بیماری ہو گئی ہے، جیسے بہت سارے بچے اسکول میں کرتے ہیں نا، جیسے کالج میں ایبسینٹ ہو جاتے تو بہانہ بنا دیتے، تو اس سے جہاد میں نہیں جاتے تھے۔ اب مسلمان تھے نا ظاہری طور پر، تو جب مسلمان تھے تو ان کو جہاد میں جانا پڑتا، لیکن نہیں جاتے تو کیا کہتے کہ بیماری ہو گئی تھی، میرے بیوی کا ایسا ہو گیا تھا، میرے بچوں کا ایسا ہو گیا تھا، اس انداز میں بہانہ بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان بھی لیتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا تھا کہ ظاہر کا مکلف تھا، دل کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین اگر بتاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، جیسا کہ قرآن کے اندر بتایا گیا ہے منافقین کے بارے میں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ بیوقوف سمجھتے، صحابہ کرام کو لوگوں کو بیوقوف سمجھتے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ، ان کے جیسے منافق اس ماحول کے اندر اس طرح سے خطرناک تھے یہ کہ مسلمانوں کی بات کو یہ کافروں تک باقاعدہ پہنچاتے تھے، یہودیوں تک پہنچاتے تھے، ایسے ہی کافروں مشرکین تک پہنچاتے تھے تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکے، اندر ہی اندر یہی چاہتے تھے۔ اور ظاہر طور پر مسلمان کیوں بنے تھے یہ تو بتایا گیا تھا پہلے ہی کہ منافقین ظاہری طور پر جب دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے جنگ بدر میں، 313 کی تعداد میں تھی، 313 کی تعداد میں تھے یہ، اور اس کے باوجود مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح نصیب کیا، تو اب یہ منافقین یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اب یا تو ہم ان کے ہاتھوں مارے جائیں یا پھر ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو مسلمان اگر ہو جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو فائدہ حاصل ہونا رہے گا، جو کچھ ملنا رہے گا وہ ملے گا ہی، اور اپنا کفر تو دل کے اندر چھپا کر رکھیں گے۔ تو یہ ان کا رویہ تھا اس ماحول اور معاشرے کے اندر۔ اس پس منظر میں ہمیں منافقین کے بارے میں یہاں پر پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے تھے؟ کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مومنوں سے ملاقات ہوتی تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں۔ ملاقات ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ اور جب کافروں سے ملاقات ہوتی تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، تم لوگ یہ شک مت کرو، تم شک مت کرو، وہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے ایمان لائے ہم کہتے ہیں، لیکن اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافقوں کی چال دیکھیں آپ، کہتے ہیں منہ دو منہ والے بہت خطرناک ہوتے ہیں، دو چہرے والے، دو منہ والے، دو منہ والے صاحب، دو منہ کے صاحب ہوتے ہیں نا، ادھر بھی منہ ادھر بھی منہ، پتہ نہیں چلے انسان، ایک طرف کو سمجھ لے کہ یہ اس کی پونچھ ہے، حالانکہ وہ منہ ہے ڈس لے، اور دوسری طرف منہ سمجھے تو وہ بھی ادھر بھی منہ اور ادھر بھی منہ۔ تو ایسے ہی منافقوں کا معاملہ تھا کہ مومنوں کے پاس آتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، کافروں کے پاس آتے تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ۔
اس قدر دوغلا پن ہے کہ نہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں. مطلب تمہاری زندگی میں بھی تمہارے کچھ دوست ایسے بن جائیں گے کہ تمہارے سامنے دوستی خوب دکھائیں گے اور پیٹھ پیچھے خوب برائی کریں گے. ایسے لوگ خطرناک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ خطرناک ہوتے ہیں. ایسے منافقین یہ بہت خطرناک تھے. اچھا یہ جو ان کا معاملہ تھا، ان کا معاملہ کیسا تھا وہ قرآن کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے. عام طور پر الفاظ کی تشریح وغیرہ میں کرتا ہوں اور اس کے ذریعے سے قرآن کی حکمت بتاتا ہوں. قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں سے ملاقات صرف ہو جاتی تھی، اور قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافروں سے باقاعدہ طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ ملنے جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ملنے جاتے تھے. یہ لاقو وَإِذَا لَقُوا وَإِذَا لَقُوا، تو ملاقات کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی آ رہا ہے سامنے سے اور آپ ادھر سے جا رہے ہیں، ملاقات ہو گئی، ملاقات ہو گئی. اور جو کسی کے لیے ملاقات کے لیے جاتے ہیں نا کہیں پہ، آپ کہتے ہیں نا فلاں سے ملاقات کے لیے جا رہا، تو عربی میں اس کو زارہ یا زورو بولتے ہیں، زیارت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اور یہ جو ملاقات لقاء ہو گیا، آمنے سامنے ملاقات ہو گئی، اس کو ملاقات بولتے ہیں. تب دیکھیے کہ قرآن کے الفاظ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات ہو جاتی ہے. اب اردو میں اگر یہ کہیں گے ملاقات کرتے ہیں تو مطلب باقاعدہ جا رہے ہیں ملاقات کرنے. اور اگر یہ اس انداز میں اردو میں بولیں گے اور جب ملاقات ہو جاتی ہے ایمان والوں سے، تو یہ معنی اور یہ ترجمہ زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جب ملاقات ہو جاتی ہے ان کی مومنوں سے، ملاقات ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر مومنوں سے ایسا نہیں کہ ملنے کے لیے جا رہے، چلو مومنوں کی جماعت میں چلو وہاں پر جا کر کچھ خیر حاصل کریں، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا. ملاقات ہو جاتی تھی بس. جب ملاقات ہوتی جائے تو یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کیا رکھے ہیں نا، ایسے تو نہیں راستہ کاٹ کر کے نکل لیے. جو مومن سلام کرنا ہے، آپ وہاں پر ایک دوسرے کی خیر خیریت لینی ہے. اور ہماری طرح تھوڑی نا کہ پورا مسلمانی ماحول اور معاشرہ بن گیا ہے. وہاں پر وہ مسلمانوں کے تعلق سے کیا کیا سازشیں ہو رہی ہے، کون کون سازش کر رہا ہے، مسلمانوں کے اتحاد، یہ ساری چیزیں سامنے تھی. تو راستہ کاٹ کر کے وہ نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا تھا. تو جب ملاقات ہوتی تو بات چیت ہوتی. تو ہوتا یہ کہ جب ملاقات ہو جاتی تھی تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے. آمنا جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن کے الفاظ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے، تنہائی میں جان بوجھ کر ہو جاتی ہے، ہو آ جاتا ہے، تنہائی اختیار کی جاتی ہے کہ تنہائی میں ہونے کے لیے پورا ارادہ چاہیے، جگہ تلاشنا چاہیے. کدھر ہے جگہ، کہاں تنہائی میں ہو، ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی خفیہ میٹنگ ہو، خفیہ میٹنگ ہو، اور خفیہ میٹنگ میں آپ جائیں تو لوگوں کے سامنے آپ ملیں گے کہ تنہائی کی جگہ تلاش کریں گے. تو یہ اچانک والی بات ہوگی کہ پوری پلاننگ کے ساتھ بات ہوگی، پوری پلاننگ کے ساتھ. تو اب یہ کہ کافروں سے ملنے جاتے تو باقاعدہ ارادہ اور اہتمام کے ساتھ. جیسے مومنوں سے ملاقات صرف ہو جاتی تھی نا، اب کافروں کے ساتھ معاملہ کہتا ہے کہ یہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ملنے جاتے تو وہ بھی تنہائی میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. کیا کہا کہ اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں سے، اپنے شیطانوں سے، اپنے دوستوں سے، حامیوں سے، مددگاروں سے. اس انداز کی بات نہیں کہی. کیا کہا گیا؟ اپنے شیطانوں سے. ایسا بولتے ہیں کبھی کبھار آپ بھی کبھی ایسے غصہ ہو جاتے ہو تو بول دیتے ایسے لفظ، بولتے نہیں بولتے. کبھی کبھار ایسے کسی دوست کو یہ اگر ملاقات کے لیے آپ کے دشمن کے ساتھ ملاقات کے لیے، دشمن کو نہ جانے کون کون سے نام سے آپ اس کو پکار دیتے، لقب دے دیتے ہو آپ، فلاں فلاں لقب ہے نا.
یہ تو شیطان تو واقعی معنوں میں شیطان تھے ہی، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ جو بات کہی تو حقیقت میں وہ شیطان کا مطلب کیا ہے؟ موقع اور مناسب انداز میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر شیطان کی بات کہی ہے۔ شیطان کا کیا معنی ہے پتہ ہے کسی کو؟ شیطان شیطان صرف جنات ہوتے ہیں کہ انسان بھی؟ شیاطین الانس ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہے نا، پناہ طلب کی گئی شیطان سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ایک آیت اور ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، شیاطین الانس اور شیاطین الجن، انسانوں کے شیاطین اور جناتوں کے شیاطین، ان کو ہم نے نبی کے دشمن بنا دیا، یہ نبی کے پیچھے پڑے رہتے، انسان بھی اور جنات جو شیاطین ہے یہ بھی، اور ایک دوسرے کے دل کے اندر بات کو ڈالتے کیسے نبی کو ہرایا جائے، مذاق بنایا جائے، کیسے نبی کی بات کو کاٹی جائے، ہے نا، نبی کا استہزاء کیا جائے، یہ اس انداز میں بات ڈالتے تھے۔ تو شیاطین الانس اور جن، شیطان یہ جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے ان کو جو شیطان کا نام دیا گیا ہے، تو چونکہ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو شیطان کہنا غلط ہے کہ صحیح؟ بالکل صحیح۔ تو شیطان کا اصل معنی کیا ہے؟ شیطان کا اصل معنی ہے، یہ شیطانہ سے لفظ بنا ہے، شیطانہ، شین طا نون، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ شین طا اور نون، اور اس کا معنی ہے دور ہونا۔ شیطان کا کیا معنی ہے؟ دور ہونا، چونکہ یہ ہر طرح کے خیر سے دور ہے، اس لیے کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شیطان کا معنی دور ہونا ہے، اور چونکہ یہ ہر طرح کے خیر سے دور ہے، اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو اصل شیطان ہے، جو ابلیس اور ابلیس کے چہرے سے پیٹے، وہ تو اصل شیطان ہے، اور شیطان بولنے سے پورا ان کا ہی دماغ میں آتا ہے، تصور جو ہے وہ ابلیس اور ابلیس کے چہرے سے پیٹے کے بارے میں۔ تو ایک تو اصل شیطان جن کا نام ہی باقاعدہ شیطان پڑ گیا ہے، اور یہ جو نام رکھا گیا ہے تو انسانوں کو شیطان کہا جاتا ہے کہ شیاطین میں بھی، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کو جب شیطان کہا جاتا ہے تو وہ جو شیطان ہے جس کے بارے میں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر مطلب پورے طور پر کہ یہ شیطان ایسا ہے کہ ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہے، یہ کبھی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا ہے، یہی والی بات ہمارے ذہن و دماغ میں ہے نا۔ تو وہ شیطان، جب انسانوں والے شیطان کی بات کہی جاتی ہے تو اس شیطان جو جناتوں میں سے اور شیاطین باقاعدہ ابلیس اور ابلیس کے چہرے سے پیٹے ہیں، ان کا امیج اور ان کی تصویر ہمارے ذہن و دماغ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو شیاطین الانس ہے، اللہ رب العالمین نے کیوں کہی یہ بات؟ کیونکہ یہ جو منافق جا رہے ہیں ان کے پاس تنہائی میں، اور سوچتے یہ ہے کہ ہم تیر مار رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے، مومنوں کو اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے کر کے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دے کر کے ہم ان سے بھی فائدہ لوٹ رہے ہیں اور کافروں سے بھی فائدہ لوٹ رہے ہیں۔ ہوتے ہیں نا کہ ادھر بھی جا کے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، ادھر بھی جا کے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شیطانوں سے خلوت میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس وہ جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی خیر نہیں ملے گا، شر ہی ملے گا، برائی ہی ملے گی، اچھائی ان سے نہیں مل سکتی،
کیونکہ شیطان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خیر سے دور ہو. ٹھیک ہے. تو ایک تو تنہائی کے ساتھ، تنہائی میں جانا اہتمام کے ساتھ، یہ منافقین کے عمل سے پتہ چلتا ہے. دوسری یہ کہ جب مومنوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے. آمنا کا مطلب کیا ہے؟ اور جو اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ انا معکم. کیا کہتے تھے؟ انا معکم. کیا معنی ہے؟ بے شک ہم تمہارے ساتھ. اوپر یہ نہیں کہا بے شک ہم ایمان لائے. اوپر ایسا کہا منافقین نے کہا اوپر کیا کہا سر؟ آمنا، ہم ایمان لائے. اور ادھر کیا بولے؟ انا معکم، بے شک ہم. بے شک لگا دیں. بے شک کب لگایا جاتا ہے؟ جب کسی بات کو پختہ انداز میں بولنا ہو تب بے شک لگایا جاتا ہے نا. بے شک مطلب کوئی شک نہیں ہے اس میں. کوئی بے شک کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اپنے شیطان کے پاس آ رہے تھے تو بے شک و شک سب لگا کے بول رہے ہیں، اور مومنوں سے صرف آمنا. تو اب دیکھیں کہ کافروں سے لگا ہوا کہ نہیں کا مطلب ان کے بات سے، ان کے انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کافروں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں. آگے بھی کہا انما، بے شک. انما کا مطلب بے شک. نحن مستہزئون، ہم مذاق اڑانے والے. کیا مطلب مذاق اڑانے والے؟ یعنی ہم نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے تو سیریس تھوڑی نا. ایمان لا کر ان کو بیوقوف بنا دیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اصل میں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں نا. جیسے کچھ ابھی سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر ڈیبیٹ میں نام نہاد جو چندی چور ہوتے ہیں، نام نہاد مسلمان، ایکس مسلم کچھ رہے. کیا بولے گا اپنے آپ کو؟ ایکس مسلم. تو اسے کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیا کیا بات ہے. آج کل تو یہ لوگ ہواؤں میں ہو رہے ہیں. اپنا نام مسلمان رکھے، بدل بھی نہیں لیتے، پوجا بھی کرتے ہیں لیکن نہیں بدلتے. کیونکہ مسلمان نام رکھ کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے میں اور بھی زیادہ ان کو تعاون حاصل ہو سکتا ہے، اور کوئی کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے. یعنی تمہارا اپنا مسلمان ہی اسلام کو بدنام کر رہا ہے. اور کوئی ہندو اسلام کے خلاف بولے گا تو مسلمان ایکشن لیں گے، اور مسلمان ہی بولے تو بولے بھائی وہ مسلمان ہے، دوسرے لوگ کیا بولیں گے کہ وہ تو مسلمان ہے، مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے. تو ایسے ہی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اس طرح سے آج اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کچھ مسلمان ایسا کر رہے ہیں. ایسے ہی کرتے تھے. کیا ان معقوم یہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن آگے یہ ضروری سمجھا کہ پھر بھی اگر ان کو کچھ گنجائش ایسی لگتی ہے کہ ہم پر شک کریں تو کہا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ آمنا، ہم ایمان لائے تو اب واقعی معنوں میں ایمان لائے. ایسا نہیں ہے. ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں. ان کو یہ سب سمجھ کہاں بھی ہے، کہاں سمجھ پائیں گے لوگ؟ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں ان کو تھوڑی نہ پتا چلے. تو بیوقوف ہے، سفہاء. تو یہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے مزید کیا کریں؟ انما نحن مستہزئون. اتنا بات آپ مت سمجھیے کہ ہم ایمان لائے، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تب ظاہر سی بات ہے کافر لوگ خوش ہو جائیں گے. نہیں نہیں، تو اپنے گروپ کے لوگ، یہ تو اپنے ہی گروپ کے لوگ. تو یہ جو دوغلے پن ہے منافقوں کے یہاں پر یہ پایا جاتا ہے. سیم دوغلے پن آج کے مسلمانوں کے یہاں پر بھی پایا جاتا ہے، جو مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص کر کے اسلام کے اندر جو کچھ حساس مسئلے ہیں جیسے خواتین کے حقوق کو لے کر، اسی طرح سے اسلام کے اندر جو غلامی کے تعلق سے جو بھی احکام ہے اس کو لے کر کے، اسی طرح سے کافروں کے ساتھ کچھ ایسے جنگ کی صورت میں کافروں کے ساتھ معاملہ کیا اختیار کرنا ہے اس کو لے کر کے اتنے سارے اسلام کے اوپر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اب سے ویسی منافقین بھی کرتے ہیں. تو کیا کہا؟ انما نحن مستہزئون، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ یستہزئ بہم.
پر اس آیت کر لیتے ہیں, آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے لیکن اس کو چونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. کہ اللہ یستہزئ بہم, اللہ استہزاء کرتا ہے ان کا. یہ کیا اللہ رب العالمین کا مومنوں کا مذاق اڑائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کا مذاق بنا رہے. یہ کئی پر قرآن کے اندر اللہ رب العالمین بدلے کے طور پر, یعنی وہ ایسا کر رہے تو اس کے طور پر اللہ رب العالمین کے حوالے سے ایسا کہا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کا وہ مفہوم نہیں ہوتا ہے جو اس لفظ کے ذریعے سے اس کا معنی کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ مذاق بنانا, تو مذاق بنانا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ مذاق بنانا اچھی بات ہے نہیں ہے نا. کوئی اگر مذاق بنائے تو اس کا بھی مذاق بنایا جائے گا, تو اللہ رب العالمین کیسے مذاق بنا سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاق, اس کے اعتبار سے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے, لیکن حقیقت میں اس کا وہ معنی نہیں ہے. حقیقت میں معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے دنیا کے اندر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہاں, لیکن دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق کو چھین کر کے, ان کی توفیق کو چھین کر کے آخرت کے لیے, آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رہا ہے. تو جس طرح سے دنیا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مومنوں سے کہہ رہے کہ آمنا, حالانکہ ہم ایمان نہیں لا رہے, تو ہمارا مذاق بنانا ہے, تو اللہ رب العالمین کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم سے بھی ہم توفیق چھین لیتے ہیں, ایمان کی توفیق تم کبھی ایمان نہیں لا سکتے, پھر آخرت کے اندر بھگتو گے, تو دنیا میں تم ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہو حالانکہ تم خود بیوقوف بن رہے. تو اس طرح کی بات کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کہا گیا, اللہ خود ان کے ساتھ مذاق بنا رہا ہے, اللہ ان کا مذاق. تو مذاق اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں بناتا, مذاق بنانے کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق کو چھین لیتا ہے, ایمان لانے کی توفیق کو, اور آخرت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو وہ بدلے کے طور پر کہیں پر وہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ سازش کرتے ہیں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, وَمَكَرُوا, اور یہ لوگ, ان لوگوں نے سازش کی, وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ نے بھی سازش کی. تو اللہ سازش کرتا ہے. مکرو کا لفظ ان کے لیے سازش کرنا مانا ہوگا, اور اللہ کے لیے جب مکرہ کا لفظ استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مانا ہوگا, اللہ تدبیر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تدبیر, مطلب پلاننگ. یہ اپنی سازش رچ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کر کے ان کی سازش کو تہس نہس کرتا ہے. تو اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے مکرہ کا لفظ کہا گیا ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ سازش نہیں کرتا, حقیقت میں اللہ تعالیٰ مذاق نہیں بناتا ہے, مذاق نہیں اڑاتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے شاید نشان نہیں, لیکن ایسا لفظ کا استعمال کیوں کیا گیا کہ جیسا ان کا عمل ویسے ہی بدلا, جیسا ان کا عمل منافقوں کا ویسے ہی کیا ہے, بدلا. کہا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, اور ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں, يَعْمَهُونَ, کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اب دیکھیں, ایک تو انہوں نے کیا کہا, ہم ایمان لائے, حالانکہ ایمان نہیں لائے. تو ایک غلطی یہ ہے. دوسری غلطی کیا ہے, اِنَّا مَعَكُمْ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور تیسری غلطی کیا ہے, اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو ان کو مذاق بناتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ مذاق بنانے کا مفہوم کیا اللہ تعالیٰ کا, وہ آپ کو بتا دیا گیا. یہ پہلی سزا کے طور پر. دوسری سزا کیا, وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. چلو جتنا کرنا ہے کر لو, فوری طور پر سزا نہیں ملتی. ہمارے دل میں کبھی کبھار بہت سارے مسلمانوں کے دل میں بات آتی ہے نا, بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم حق پر ہیں, پھر بھی ہمیں تکلیف, پھر بھی ہمیں بیماری, پھر بھی ہمیں پریشانی, وہ کافر ہیں, ان کے پاس مال و دولت ہے, ان کے پاس یہ چیزیں ہیں, ہے نا, ایسا آتے کہ نہیں آتے خیال. تو یہ کتنا 50 سال 60 سال 70 سال اس سے زیادہ, یہ تو زندگی ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, اور یہ مومنوں کو آزما کر کے اس مختصر سے زندگی کے بعد ہمیشہ کی زندگی کی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین منافقوں اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, چھوڑتا نہیں.
تو دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں. اللہ رب العالمین ضرور اپنی گرفت میں لینے والا. اللہ تعالیٰ اگر دنیا کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو کسی کو اپنی گرفت میں، جیسے کہ پچھلے قوموں کو حالات کو برباد کیا گیا ہے نا. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ یعمہون، بھٹکتے پھرتے ہیں. یعمہون کا مطلب کیا ہے؟ بھٹکنا. بھٹکنا کون ہے بھائی؟ آپ اگر بھٹک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پریشان ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے. آپ اپنی منزل کو نہیں پائیں گے. منزل ادھر ہے، ادھر کہیں بھٹک رہے. منزل ادھر ہے اور آپ ادھر ادھر ٹامک کو یا مار رہے، ادھر ادھر بھٹک رہے. تو آپ اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں، منزل کو پا سکتے ہیں. ایسے منافق کو مانو. مومن تو اپنا ایمان لا کر کے وہ اپنا منزل اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں. لیکن منافقوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بھٹکتے ہیں، بھٹکنے والے لوگ ہیں. یہ سیدھے راستے پر تھوڑی نہ آ سکتے، بھٹکے ہوئے ہیں. تو یہ تیسری سزا ان لوگوں کے لیے. 3 باتیں وہاں پر کہی. اس سے پہلے والی آیت کے اندر منافقوں کی 3 خسرتیں، بری خسرتوں کا ذکر ہے اور 3 طرح کی سزا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا. ٹھیک ہے، آگے کی آیتیں بھی منافقوں کے تعلق سے انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.